مشکلات ہیں. آیت اللہ جو ہے وہ ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف اشرف میں پڑھتے تھے. تنگ دستی اتنی ہو گئی، فاقہ کشی پہ بات آ گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مشکلات مصیبت ساری چیزیں برداشت نہیں ہوا، بچے بھوکے خود بھوکے. تو انہوں نے سنی تھی روایت کہ اگر بہت تنگ دستی ہو تو اہل قبور کی زیارت پہ جاؤ، یعنی قبرستان جاؤ. تو یہ چلے گئے. اب یہ قبرستان وادی السلام نجف میں جو ہے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور پہ ایک جنازہ ہے اور اسے کچھ لوگ لے کے آ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ آگے آگے جو جا رہا ہے وہ شخص ان کا استاد ہے اور اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے کہ یہ استاد کس کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے جب قریب سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ استاد نے نگاہ نہیں کی، یعنی کوئی توجہ نہیں دی. تو یہ بڑے عجیب سے برابر میں جو شخص جا رہا تھا تو کہا کہ یہ استاد، کہا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا نہ میں وہ ہوں نہ یہ استاد وہ ہیں جو تم سمجھ رہے ہو. کہا تو پھر؟ کہا اس جانور کو پکڑو جو لے کے جا رہا ہے پتہ چل. جیسے ہی کہا پکڑا، اچانک سے ایک ظلمات کی وادی میں چلا گیا، ایک تاریکی، اور دور دیکھا ایک دریچہ کھلا ہوا ہے. اس دریچے کی طرف بڑھا تو اب میں نے کیا دیکھا، کوئی اور ہی وادی ہے، سرسبز باغ ہیں، عجیب سے پتھروں سے بنے ہوئے بغیر ستونوں کے جو ہیں وہ درخت اور ساری اور چھتیں کھڑی ہوئی ہیں. میں بہت عجیب سا ہو گئی، وادی کیا ہے؟ یعنی جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ توصیف نہیں ہو سکتی تھی، یعنی تعریف نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا تھا. کہا میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک جوان ایک مسند پہ بیٹھا ہے. وہ اٹھا اور اس نے مجھے بولا کہ آؤ آؤ بیٹھو. کہا تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کا تم جنازہ پکڑ رہے تھے. کہا وہ کیا تھا؟ کہا کہ میں مرا کہیں اور ہوا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مومن دنیا میں کہیں بھی دفن ہو اس کی روح کو عالم برزخ میں وادی السلام لایا جاتا ہے. تو کہا مجھے برزخی وادی میں، اور وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارے استاد نہیں بلکہ وہ ملائکہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی جو مجھے یہاں لے کر آئے. تو میں وہاں آیا ہوں. ظاہر انسان کا عمل ایسا ہو کہ انسان کی روح وہاں کمال پہنچے. کہا میں نے اطراف دیکھا تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں. میں گھومنے لگ گیا. میں دیکھا تو مجھے اپنے ماں باپ نظر آئے. میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں سب وہی ہیں. انہوں نے مجھے دیکھا. وہ جو میرے اندر غم تھا نا، مشکل کا، بچوں کی پریشانی کا، وہ سب دور ہو گیا، سب ختم ہو گیا. پھر میں ماں باپ اپنے اور جو رشتہ دار تھے، اچانک سے میرے ماں باپ نے میرے بچوں کے بارے میں پوچھا. جیسے ہی پوچھا نا وہ غم میرے دل میں دوبارہ آ گیا. وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ فلانی جگہ جاؤ، کمرے میں کچھ چاول پڑے ہیں وہ لے جاؤ. میں بڑا خوش ہوا کہ کچھ کھانے کو مل گیا. کہا میں نے اپنی ابا میں وہ چاول بھرے اور جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھایا. اور اب میں نے کہا جاؤں کہاں؟ تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا. میں اس دریچے میں گیا، پھر وہی ظلمات، اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں وادی السلام میں وہیں کھڑا ہوں. میں گھر گیا، میرے پاس چاول دیکھ کر بچے خوشحال ہو گئے. میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ چاول بنائیں، وہ بنائی، انہوں نے کھایا. کچھ دن گزر گئے. میری زوجہ کہتی ہیں کہ یہ چاول بہت عجیب سے ہیں. کہا میں جتنے اٹھاتی ہوں اور جب دوبارہ جاتی ہوں تو یہ اپنی جگہ پہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، ختم نہیں ہو رہے. دوسرا عالم ہے، جانے وہ تو بہت نفیس اور بہت لطیف نقطہ ہے. دوسرے عالم سے کچھ آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا، آتا ہے، آ سکتا ہے. وہ دے سکتے ہیں، اہل ہوں لینے کے. عطا ہے، عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے. اب یہاں کہہ دوں جملہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ شہداء کو کیوں یاد کرتے ہیں آپ اتنا؟ کیوں آپ ہر وقت ہر مجلس میں سبط جعفر کے لیے فاتحہ پڑھواتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وادی میں ہیں.
جہاں سے لفظ عطا ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں، آپ بولتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ وہ وادی سے آ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. اس اس وادی سے کنیکشن ہونا چاہیے آپ کو. یہاں آپ کے موبائل کا کنیکشن بی ٹی ایس سے ہوتا ہے تو سگنل آتے ہیں، نہیں آئے آپ چھت پہ چڑھ جائیں سگنل نہیں آ رہا ہو تو ادھر ادھر کرتے رہے موبائل سگنل نہیں آئے گا. کیوں؟ کنیکشن ہی نہیں ہے. سم جو ہے وہ نیٹ ورک کی نہ ہو تو سگنل آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. سم نیٹ ورک پہ ہونی چاہیے. یہاں اندر کوئی ایسی سم لگی ہو جو اس وادی کے ساتھ نیٹ ورک پہ ہو، بس پھر آتا رہے گا. باقیوں کو بل آپ کے موبائل پہ کال آئے، مجھے کو کال نظر تھوڑی آ رہی ہے، مجھے تو صرف بیل آتی نظر آ رہی ہے. بس ادھر بھی ایسا ہی ہے، نظر نہیں آتا، صرف وائبریشن ہوتی ہے، وجود ہلتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے. عزیزان محترم، جب ان کی زوجہ نے یہ کہا نا انہیں تو مسکرا دیے. کیوں مسکرایا؟ تو راز بتا دیا انہوں نے. اب میں نے بھی آپ کو راز تو بتا دیا لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ راز ہی دوسرے ہیں، انہوں نے کیا کم ہونے والی بات ہے، وہ جانے ان کی رات جانے. لیکن ان کا کیا ہوا کہ وہ پھر چاول اٹھانے گئیں تو پھر چاول نہیں تھے، کیونکہ راز کھل چکا تھا. جانو بہرحال آپ محرم ہیں اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے. اہل بیت فرماتے ہیں کہ نہ محرموں میں ہمارے اسرار مت بتایا کرو، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایسے ہی ہے. ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہمارے راز نہیں بتاؤ لوگوں کو. کیوں؟ خود برداشت نہیں کر سکیں گے، بولیں گے پتہ نہیں کیا ہے، یا پھر بغض رکھیں گے. حسد رکھتے ہیں نا لوگ. اس لیے کہا ہے کہ محرم ہونا ضروری ہے. محرم ہو. محرم تبھی ہوں گے کہ جب اس وادی میں آئیں گے. یہ وادی عشق کی وادی ہے. جو آیا اسے کچھ دینا پڑتا ہے. ہم بھی جب تک کچھ دیں گے نہیں ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں مسجد میں بہت اچھے ہیں، یہاں بہت اچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، باہر گئے، گھر گئے، وادی ختم ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر وقت ایک حالت ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بندگی. چاہے گھر میں بھی ہوں تو بندہ خدا ہوں، چاہے بازار میں ہوں تو بھی بندہ خدا ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں. اب ظاہر میں تو لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں ماشاءاللہ، جب دیکھا کوئی آہٹ ہوئی تو وہ مشہور واقعہ ہے نا شخص کا کہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، اس نے آہٹ ہوئی، اس نے بولا کوئی آ گیا ہے. لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، سبحانک ربی العظیم، ساری چیزیں بڑی تلفظ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی. کیوں؟ کہ کوئی آیا ہے مسجد میں دیکھ رہا ہوگا. ایسی ہے نا. جب نماز ختم کی تو دیکھو کوئی بھی نہیں تھی، ہوا کا جھونکا تھا، آہٹ آئی تھی خالی. ہم بھی جب کوئی آس پاس ہو تو بہت اچھے ہیں، یقیناً میں آپ کے اچھے ہونے پہ شک نہیں کر رہا، لیکن اپنی تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت سجدہ کتنا لمبا ہے میرا، کتنا لمبا سجدہ کرتا ہوں. میں خدا کا بندہ ہوں نا، خدا میرا خالق ہے، مالک یوم الدین ہے، سب اسی کا ہے، تو اس کا کتنا حق بنتا ہے میرے پہ؟ بھائی سب اسی کا ہے، تو اس کو میں نے کتنی دیر سجدہ کیا زندگی میں؟ سب سے لمبا سجدہ کتنا ہے میرا؟ کتنی دیر ہے؟ کتنی دیر کا سجدہ ہے؟ کتنی دیر میں نے کہا شکرن للہ، یا شکرن شکرن شکرن، یا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا الحمدللہ الحمدللہ. کتنی دیر؟ کتنی دیر میں کنسنٹریشن رکھ سکتا ہوں اپنے سجدے میں؟ کتنی دیر؟ یعنی میرا ذہن کہیں نہ جائے.
صرف خدا کی بندگی پر ہو، کتنی دیر؟ کیسے ہوگا؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں اس عشق کی وادی میں کیسے جاؤں گا جس کی شرط ہی یہی ہے کہ جو آیا ہے اس نے اپنی گردن دی ہے۔